دیکھیے، جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے ان گناہوں کا علاج تو آسان ہے کہ انسان توبہ و استغفار کر لے، وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن جن کوتاہیوں اور گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ جب تک صاحب حق سے معاف نہ کرایا جائے، وہ معاف نہ کرے، یا جب تک اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے، اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ حسد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی زبان پر لے آئے اور اس حسد کے نتیجے میں آپ نے اس کی غیبت کر لی یا اس کی بدخواہی کے لیے کوئی عملی کوشش کر لی، تو اس صورت میں اس حسد کا تعلق حقوق العباد سے ہو جائے گا۔ لہٰذا جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حسد دل ہی دل میں رہا، زبان سے کوئی لفظ اس کی برائی اور غیبت کا نہیں نکالا اور اس کی نعمت کے زائل کرنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، تو اس صورت میں اس حسد کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ لہٰذا یہ گناہ اس شخص سے معافی مانگے بغیر صرف توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ لہٰذا جب تک حسد دل ہی دل میں ہے تو آدمی سوچ لے کہ ابھی معاملہ قابو میں ہے، آسانی کے ساتھ اس کا تدارک بھی ہو سکتا ہے اور معافی بھی آسان ہے، ورنہ اگر یہ آگے بڑھ گیا تو یہ حقوق العباد میں داخل ہو جائے گا، پھر اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر دوسرے کی نعمت کے چھن جانے کی خواہش دل میں نہ ہو، بلکہ صرف یہ خیال ہو کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اگرچہ یہ حسد تو نہیں بلکہ یہ رشک ہے، لیکن اس کا بہت زیادہ استحضار کرنا اور سوچنا بالآخر حسد تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے کسی پر رشک آ گیا تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہی رشک بعض اوقات دل میں مال و دولت کی حرص پیدا کر دیتا ہے اور بعض اوقات یہ رشک آگے چل کر حسد بن جاتا ہے۔ لیکن اگر دینداری کی وجہ سے رشک پیدا ہو رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں رشک کے قابل صرف دو انسان ہیں۔ ایک وہ انسان قابل رشک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اور اس کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا رہا ہے، یہ شخص قابل رشک ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے اور اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے، اپنی تقریر اور تحریر سے لوگوں کو دین کی بات پہنچا رہا ہے، یہ شخص بھی قابل رشک ہے۔ وہ خود بھی نیک عمل کر رہا ہے اور دوسروں کو نیکی کی ترغیب دے رہا ہے، اور جو لوگ اس کی ترغیب اور تعلیم کے نتیجے میں دین پر عمل پیرا ہوں گے، یعنی دین پر عمل کریں گے، ان کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لہٰذا اگر دین کی وجہ سے کوئی شخص رشک کر رہا ہے کہ فلاں شخص دینداری میں مجھ سے آگے بڑھا ہوا ہے، یہ رشک پسندیدہ ہے اور بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے دوسرے پر رشک کرنا کہ فلاں کے پاس مال زیادہ ہے، فلاں کے پاس دولت زیادہ ہے، فلاں کے پاس شہرت زیادہ ہے، فلاں کے پاس عزت زیادہ ہے، ان دنیاوی چیزوں پر بھی رشک کرنا بھی اچھی بات نہیں، اس لیے کہ ان چیزوں میں زیادہ رشک کرنے کے نتیجے میں بالآخر حرص پیدا ہوگی اور اس کے بعد حسد پیدا ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے اس رشک کی بھی زیادہ ہمت افزائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کبھی ایسا خیال آئے تو اس وقت آدمی یہ سوچے کہ اگر یہ فلاں نعمت اس کو حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور جو نعمتیں مجھے نہیں ملی تو میری بھلائی اور مصلحت بھی اس میں ہے کہ مجھے وہ نعمت نہ ملے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کی وجہ سے مجھے وہ نعمت نہیں عطا فرمائی۔ اگر وہ نعمت مجھے حاصل ہو جاتی تو خدا جانے کس مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ بہرحال ان باتوں کو سوچے اور اس رشک کے خیال کو بھی اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اور یہ چند باتیں حسد کے بارے میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔